نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله کیسے نیاز صاحب خیریت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. کیسا چل رہا ہے سب خیریت ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. بس سر بیٹھے ہیں آپ کے اس میں. کرونا تو آپ نے بڑا پھینکا ہوا ہے آج کل. جی ہے سر؟ جی یہ تو لگ تو نہیں رہا سر یہ ختم ہوگا اتنی جلدی. کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہت لوگوں نے امید لگائی ہوئی ہے ویکسین پہ اور سر وہ تو ویکسین میں بھی تو گڑبڑ نکلی, اس میں تو بندے مر گئے آپ کے اتنے سارے. جی ویکسین بھی مطلب وہ ہو جاتا ہے لیکن کنٹروورشل ہے شروع سے ہی. تو یہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہوگی لوگوں میں, اس کو سیل کرنا چیلنجنگ ہوگا کافی. اچھا طارق صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. طارق صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. آپ کیا کہتے ہیں سر اس بارے میں؟ بس پتہ نہیں, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نہال بھائی کہ یہ اسی طرح یہ کنٹروورشل ہی. ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی وہ اعضاء پہ تھے ہم, تو ملاقات ہوئی, وہ ایک صاحب سے ڈاکٹر ہیں کنسلٹنٹ ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست پروفیسر ہیں انٹرنل میڈیسن کے ہی ہیں پاکستان میں. اچھا کووڈ ہوا شروع میں لیکن یہ سمپٹومیٹک تھا, تو ان کا جو اینٹی باڈی جو یہ پروڈیوس کرتی ہے ویکسین, تو بیسیکلی تو امیونٹی بڑھاتی ہے نا, تو اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتی ہے. تو وہ ان کے 2 دفعہ بعد میں کرایا گیا جو بہت ہائی آتا تھا ٹائٹر, یعنی وہ بڑے خوش تھے کہ میں اب سیفٹی اس پہ جو ویکسین نے جو کام کرنا ہے وہ جب بیماری ہوئی ہلکی پھلکی ہوئی تو اس سے ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ پرسوں خبر آئی کہ انہیں پھر اٹیک ہوا ہے اور وہ اب آئی سی یو میں ہے. ان کے 2 دفعہ اتنا ٹائٹر عجیب و غریب ہے. ابھی اتفاق ایسا ہے, عجیب سا اتفاق ہے کہ ابھی جو لہر آئی ہے, بلکہ لہر تو میرے خیال میں ہم نے نام دیا ہوا اس کو, لہر کا لہر تو تھی موجود, نام ہم نے ابھی دے دیا لہر کا. یہ اب تو بہت قریب قریب جاننے والوں میں آ رہے ہیں. ابھی میرے تو لگتا ہے سسرال کے پیچھے آ گیا ابھی. ایک آلریڈی میرے ہمزل کی تو ڈیتھ ہو گئی لاسٹ ویک, اور ابھی جو ہے وہ میرے سسرال میں میرے سالے کو, اس کی بیوی کو, اس کی بیٹی کو, میری سالی کو چھوٹی, مطلب اچھا خاصا ایک ہی گھر میں 5-6 لوگ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ کہیں نکل رہے تھے, نہ آ رہے تھے, نہ جا رہے تھے, کچھ بھی نہیں تھا سر. اور کہاں جا کے کھڑا ہے. ہمارے ایک اور بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں لاہور میں ہوتے ہیں, نیورو سرجن ہیں, ڈاکٹر عابد رضوی صاحب. ان کی سالی وہ بھی ڈاکٹر تھی پشاور کے اندر. ان کے ہسبینڈ, ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور ان کی خود کی بھی کنڈیشن بہت خراب ہے. وہ میرے خیال میں شاید بینڈ پہ چلی گئی ہیں, جانے والی ہیں آج. تو سچویشن جو ہے وہ بہت زبردست نہیں ہے. مطلب آپ پہلے تو پتا نہیں چلتا تھا, اور اب تو ایج کا بھی نہیں ہے. ابھی جیسے میری ڈاکٹر نعمان سے بات ہو رہی تھی آج, ڈاکٹر نعمان کے جو بھائی تھے تنویر, جو یہاں پہلے ڈاکٹر ہوتے تھے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی ملاقات ہو ان سے پہلے. تو وہ ان کو بھی ہو گیا, ان کی بیوی کو بھی ہو گیا, ان کے بچے, ان کا تو مطلب 14-15 سال کا بچہ تھا, اس تک کو ہوا ہوتا. تو وہ تو آپ ایج بھی نہیں دیکھ رہا سر. نہیں بہت زیادہ جی ہو رہا ہے لوگوں کو اسی طرح ہی ہو رہا ہے. اور پاکستان میں ماشاءاللہ شادیاں ویسی چل رہی ہیں. ابھی وہ پرسوں میرا بردر ان لو ایک شادی میں تھا, 800 لوگوں کی دعوت تھی. کہتا ہے کسی نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اللہ ماشاءاللہ کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا تھا. اور اتوار والے روز تو آپ کے شہر میں اتنا بڑا جو ہے وہ کارواں جمع کر رہے ہیں. جی بالکل, وہ تو ہو رہے ہیں, مستقل ہو رہے ہیں, ریلیاں ہو رہی ہیں روزانہ اس سے پہلے. وہ یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لوگوں کا ایک تماشا سر. چلیں دیکھتے ہیں, اللہ خیر کرے گا. اچھا جی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے جو اپنا گرامر کا سلسلہ شروع کیا, اس کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ کا ایک حصہ مکمل کیا, جس کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر پہلے مفرد کے طور پہ ہم نے جملوں کو بنایا, اور
پھر مرکبات ہم نے چاروں مرکبات جو تھے ان کو کیے قرآن کی آیات کے ساتھ کی. ایک چیز بس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب کے سامنے کہ اس چیز کی بالکل آپ ٹینشن نہ لیں کہ آپ سے جملے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے. ابھی آپ کے لیے اور قرآن کی آیات کے اندر بھی جو ہے نا ابھی آپ اس چیز کو بالکل مت بہت زیادہ پریشرائز دیں کہ آپ سے وہ آیات جو ہے نا وہ اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے کہ اس کی ترکیب بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. اس وقت آپ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک یہی ہے کہ کم سے کم جو کچھ آپ نے پڑھا ہے جو کچھ اب تک وہ آپ قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کر سکیں. کم سے کم آپ کو اتنا آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ ہاں یہ اسم ہے. اگر یہ اسم ہے تو یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے, یہ واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے. اگر اس کے اعراب کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ اعراب جو ہے اس کا حالت رفع میں ہے کہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں ہے. اعراب ہلکا ہے, اگر اعراب ہلکا ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. اعراب اگر حالت رفع میں جر میں تو اس کی دو ہی وجوہات, تو دونوں وجوہات ہوں تو آپ پہلے دونوں وجوہات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے. کیا اس سے پہلے کوئی ایسا اسم آیا جس کے اوپر اعراب ہلکا ہے تو آپ کو لگے گا یہ مضاف الیہ بن کیا ہے, ورنہ اس سے پہلے کوئی حرف جارہ جو 11 حرف جارہ قرآن مجید کے استعمال میں جو آپ کے سامنے لگے رکھے تھے ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف جارہ آیا ہوگا. ان چیزوں کو صرف آئیڈینٹیفائی کریں, باقی چیزیں آپ کی خود تو خود انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت آسانی سے ہو جائیں گی. تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن دل چھوٹا نہ کریں, اس چیز کی پریشانی نہ لیں کیونکہ یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اتنے دن ہو گئے میں یہ, کیونکہ نہ ہم نے آپ نے عربی لکھنی ہے نہ آپ نے جو ہے اس کے اوپر کوئی کتاب چھاپنی ہے, تو آیات آپ کی جو ایکسرسائز کی جو ہوتی ہیں اس کا تو صرف اور صرف آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خود ایک جو ہے نا اپنے اندر سے کانفیڈنس آ جائے بس. تو آپ اپنی طرف سے ان چیزوں کے اوپر بالکل بھی ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ. آج ہم ایک نئی چیز جملہ اسمیہ کے حوالے سے کچھ چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن جو نئی چیز شروع کرنا چاہ رہا ہوں میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اسی سے ریلیٹڈ پھر آگے مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ کہ جی ذکر اللہ اکبر. جی طارق صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ذکر اللہ اکبر. جی طارق صاحب. جی سر, کیا لگ رہا ہے اس میں یہ جملہ اسمیہ ہی ہے ٹھیک ہے, جس کیا میں لگتا ہے آپ ذکر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر ذکرو مجھے اس میں لگ رہا ہے مضاف لگ رہا ہے. کیسے پتا چلا مضاف لگ رہا ہے؟ اب دیکھیں اب آپ نے کہا نا مضاف لگ رہا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں مضاف کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ مضاف کے اوپر الف لام بھی داخل نہیں ہوتا, اعراب اس کا ہلکا ہو. اعراب ہلکا ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی. کنفرمیشن کیسے ملے گی؟ اگلا والا اسم دیکھیں کیونکہ مضاف الیہ لازماً حالت جر میں ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک. تو دیکھیں لفظ جو اسم اللہ ہے یہ کس حالت میں؟ اس میں جلال اللہ حالت جر میں. جر میں, تو اس کا مطلب یہ کنفرم ہو گیا یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. اگر میں کہوں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ مضاف کس حالت میں ہے؟ مضاف کی حالت کیا ہے؟ مضاف کی حالت کون سی حالت ہے یہ؟ نہیں پیش ہے نا مضاف کے اوپر. جی سر, مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف الیہ کی. نہیں, مرکب اضافی میں اصل اہمیت مضاف کی ہے. مضاف الیہ تو ہوتا ہے حالت جر میں,
جی جی ٹھیک ہے، مضاف کی سر، مضاف کی ہے، ٹھیک ہے. مضاف کی کیا حالت ہے؟ مضاف کی حالت کیا ہے سر؟ سر یہ رفع میں ہے جی، رفع میں ہے نا. جی جی مضاف کس حالت میں؟ اچھا رفع میں. جی پوچھ رہے ہیں، اچھا رفع میں، جی سر. رفع میں. تو اگر رفع میں اسم ہو مرکب اضافی کیا بن سکتا ہے؟ رفع میں ہے اور مرکب اضافی ہے تو یہ مبتدا مبتدا بن جائے گا. ترجمہ کریں سر، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کا ذکر اللہ بڑا کا ہے. ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد. ٹھیک ہے جی. اکبرو، اکبرو. بڑا اب ہے. اکبرو کو اگر آپ دیکھیں تو اکبرو کی حالت کی جو ہے وہ اس کا اعراب ہلکا ہے، لیکن جی یہ سر کیا ہے، یہ غیر منصرف اسما ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے. غیر منصرف اسما ہے اور اس کو اس میں تبدیل کہتے ہیں. اس میں تبدیل کس کو کہتے ہیں؟ اس میں تبدیل کہتے ہیں جب کسی چیز کو آپ سپرلیٹو یا کمپیریٹیولی ناؤن کے لیے استعمال کریں نا، اس کو اس جی میں سر تبدیل کہتے ہیں. اور اس میں تبدیل یاد رکھیے گا، اس میں تبدیل جو ہے نا وہ غیر منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف آپ کو پتا ہے تنوین نہیں آتی. ٹھیک جی ہے جی. سر تو یہ مبتدا، یہ خبر. ترجمہ جیسا آپ نے بھی کیا کہ اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مجھے اگر اس کے اوپر تاکید پیدا کرنی ہے، مجھے اس کے اوپر زور پیدا کرنا ہے، مجھے اس کے اوپر تاکید پیدا کرنی ہے، مجھے اس کے اوپر زور پیدا کرنا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس سے پہلے جو ہے وہ لام داخل کر دیتا ہوں. میں اس کے اوپر لام داخل کر دیتا ہوں کسرہ کے ساتھ. تو میں کہہ دیتا ہوں لی ذکر اللہ، لی ذکر اللہ. یہ لام جو ہے نا یہ وہ لام نہیں ہے، یہ جو جارا مجرور والا نہیں، جارا والا مجرور والا نہیں ہے. سوری، یہ جارا مجرور نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. لام کو آپ نے اس میں داخل کر دیا اور اب اس کا کیا مطلب ہو گیا سر؟ یقیناً اللہ یقیناً کا اللہ ذکر بہت بڑا ہے. یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. بس یہ پوائنٹ آپ صرف ایک نوٹ کر لیں کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے لام مفتوح کو استعمال کیا جاتا ہے، اور لام مفتوح جب داخل ہوتا ہے یہ تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے. تو آپ ترجمے میں کر دیتے ہیں یقیناً، بے شک، بلا شبہ. ٹھیک ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑا. ٹھیک ہے سر، یہاں ٹھیک تک ہے کلیئر سر. ہے؟ جی اچھا. سر اب جو پوائنٹ میں آپ سے اب جو آج بات کرنا چاہتا ہوں اس میں ہم بات کرتے ہیں، جو اصل پوائنٹ. اب تک آپ نے پڑھا، جتنے بھی آپ نے جملہ اسمیہ کے اندر جو چیز ہم نے پڑھی اس میں آپ نے دو ہی حالتیں دیکھی. یا تو آپ نے اسم کو حالت رفع میں دیکھا یا آپ نے اسم کو حالت جر میں دیکھا. ایسے ہی ہے. آپ نے جی کوئی بھی سر اسم آپ نے حالت نصب میں نہیں دیکھا. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی سر. آج ہم ایک چیز پڑھیں گے، کچھ ایسے حروف ہیں جو جملہ اسمیہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے مبتدا، جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے اس میں اعرابی تبدیلی لے کے آتے ہیں. اور وہ اعرابی تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کے اعراب کو حالت نصب میں دیتا ہے. تو آج آپ کے سامنے پہلی دفعہ اسم کی حالت نصب میں جانے کی وجہ آئی. یعنی کچھ ایسے حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پہ جب داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کو وہ کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس مبتدا کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے سر یہاں تک بات؟ جی سر. تو ایسے حروف جو جملہ اسمیہ کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں ان حروف کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. یہ حروف
ٹوٹل 6 حروف ہے. ہر حروف کی اپنی کچھ پراپرٹیز بھی ہیں. ایک تو کام وہ کیا کرتا ہے کہ یہ حروف جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں داخل کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. تو ان کی ایک پراپرٹی تو یہ کہ یہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہر حروف کی اپنی کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, اس پراپرٹی کو پھر آپ اسی ترجمے میں اسی طرح سے لے کے آتے. سر یہ نام کیا ہے ان کا؟ حروف مشبہ بالفعل. مشبہ بالفعل. جی, حروف مشبہ بالفعل. تو جو سب سے پہلا حرف ہے جو حروف ہے جو استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انا. قرآن مجید کا آپ نے بہت پڑھا ہو, بہت پڑھتے ہیں نا سر. انا بیسکلی کرتا کیا ہے؟ 2 کام کرتا ہے. پہلا کام تو کیا کرتا ہے کہ مبتدا کو حالت نصب پہ لے جاتا ہے, اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ ایک زوردار تاکید پیدا کرتا ہے. زوردار تاکید پیدا کرتا ہے. آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ لام بھی تاکید پیدا کرتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا لام کسی قسم کی کوئی تبدیلی لے کے نہیں آیا. لام کوئی تبدیلی لے کے نہیں آیا, لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ یہ تبدیلی لے کے آتا ہے. یہ تبدیلی لے کے آتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے جی. تو جب میں کہتا ہوں اللہ علی کل شیء قدیر تو میں کہتا ہوں اللہ مبتدا. ایسے ہی ہے نا سر؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. میں کہوں گا اللہ مبتدا, اللہ کو میں کہتا ہوں جارا. جی سر. کلی شیء یہ مجھے ایک مرکب لگ رہا ہے. کلی کو میں نے کہا مضاف, اور شیء مضاف الیہ. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے جارا کے لیے مجرور, یہ جارا اور مجرور مل کے متعلق, اور قدیروں کو میں نے کیا کہا خبر. ایسے ہی ہے نا سر؟ طارق صاحب جی سر. کوئی اشکال, کوئی کنفیوژن, کوئی پرابلم ہو تو بتائیے پہلے مجھے. نہیں سر, یہ انالیسس دوبارہ سر. اللہ مبتدا ہو گیا سر. اللہ مبتدا ہو گیا. اللہ کیا چیز ہے؟ حرف جارا ہے. حرف جارا. جی, تو حرف جارا کر دیا. اب حرف جارا کیا کرتا ہے؟ اپنے آنے والے اسم کو حالت جر لے جاتا. حالت جر میں. جی سر. آگے آ رہا ہے کلی. اب آپ نے کلی کو دیکھا, الف لام بھی داخل نہیں ہے, اعراب بھی ہلکا ہے. جی تو بالکل. آپ تو کے مضاف غالب گمان کیا ہوگا کہ یہ کیا بن سکتا ہے؟ مضاف بن سکتا ہے. مضاف. جی سر. حالت جر میں تو یہ اس لیے کہ اللہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور آگے آپ نے دیکھا شیء, یہ بھی حالت جر میں آ رہا ہے. تو یہ یہ مضاف حالت جر میں تو یہ مضاف ہو جائے گا. مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب جاری بن گئے, مرکب اضافی ہو گئے. اور یہ مرکب اضافی جارا کے لیے کیا بن گیا؟ مجرور. مجرور. جارا اور مجرور مل کے کیا بن گئے؟ مرکب جاری. مرکب جاری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متعلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو میں لکھ دیتا ہوں. چلے مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی, اور جارا مجرور مل کے مرکب جاری. ٹھیک ہے نا سر؟ جی یہ سر. بن کے متعلق. آپ کو پتا ہے مرکب جاری کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق بن کے آتا ہے. متعلق. اور قدیر وہ تو خبر. حالت رفع میں خبر بن گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے مبتدا اپنے متعلق اور اپنے خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسم. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کریں, کیا کریں گے؟ اللہ کل شیء, ہر شے پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
قدرت رکھتا ہے. اب میں اس کے اندر تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں, میں اس میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں, میں اس میں تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں, میں اس میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں اس سے پہلے انا لگا دیتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. انا کیا کرے گا سر؟ میں تبدیلی کوئی کیا ہے؟ کیا بتایا تھا کیا تبدیلی کرتا ہے؟ یہ نسب میں لے جائے گا. کس کو نسب میں لے جاتا ہے یہ بتائیے. مبتدا کو. مبتدا کو. مبتدا یہاں کیا ہے؟ اللہ. اللہ ہی. ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہے. مبتدا کو لے جاتا ہے, اس کا مطلب یہ جو اللہ کی حالت ہے یہ کیا بن جائے گی؟ نسب. نسب. ان تو بتائیے کیا اللہ بن جائے گا؟ ان ان اللہ. اللہ علی کل شیء قدیر. باقی سب ایز اٹ از ہی رہے گا, باقی سب ایز اٹ از ہی رہے گا. انا داخل ہوا, انا نے کیا کیا, اپنے مبتدا کو حالت نسب میں لے گیا. انا ٹھیک. نے کیا کیا, حالت نسب میں لے گیا. اللہ کی جگہ کیا ہو گیا؟ ان اللہ ہو گیا. اب مجھے ایک بات بتائیے, مبتدا کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ مبتدا کی دو کنڈیشن ہوتی ہے, معرفہ ہوتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے. اب یہ حالت جی رفع سر. میں تو نہیں ہے. نہیں, اب یہ نسب میں ہے. مبتدا کی کنڈیشن کیا ہے سر, یہ مجھے بتائیے. مبتدا کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوگا اور حالت رفع میں ہوگا, کوئی جی مبتدا جی. کہلائے گا نا سر. جی سر. اب یہ حالت رفع میں تو نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ اگر حالت رفع میں تو کیا ہے, مبتدا کہلائے گا؟ سر اندازہ نہیں اس میں. نہیں, تھوڑا سا غور کریں نا. دیکھ, آپ نے کہا کہ مبتدا کی دو کنڈیشن, معرفہ ہونا چاہیے اور حالت رفع میں ہونا چاہیے. یہ دو جی. کنڈیشن ہوں گی تو ہی مبتدا کہلائے گا نا سر. وہ مبتدا. جی بالکل. اب اگر یہ حالت رفع میں نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ مبتدا کہلائے گا؟ نہیں, پھر مبتدا تو اگر نہیں کہلائے گا تو کیا کہلائے گا؟ وہ چھوڑ دیں, کیا کہلائے گا یہ صرف بتائیں, مبتدا کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. نہیں کہلائے گا. یہ اب مبتدا نہیں کہلائے گا. لیکن اب یہ کیا کہلائے گا؟ اب یہ چونکہ انا اس پہ داخل ہوا, اور انا بہت پاورفل ہے. انا جب ٹھیک ہے. داخل ہوتا ہے, انا بہت پاورفل ہے. انا کرتا کیا ہے, انا جملہ اس میں ہے کہ سارے پاورز اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے. انا ٹھیک کیا ہے. کرتا ہے, جملہ اس میں ہے کہ سارے پاورز اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. اب یہ اللہ, اللہ یہ اب مبتدا نہیں کہلائے گا, بلکہ یہ کہلائے گا اسم انا. یہ کیا کہلائے گا؟ یہ انا کا اسم کہلائے گا. یہ ٹھیک کیا ہے سر. کہلائے گا سر؟ انا کا اسم کہلائے گا. اور اسی طرح سے یہ جو خبر ہے, یہ جو خبر ہے یہ خبر انا کہلائے گا, کیونکہ انا نے آگے کیا کیا, سارے پاورز اپنے ہاتھ میں لے لیے. ٹھیک ہے سر. انا آیا, انا نے سارے پاورز اپنے ہاتھ میں لے لیے, اور باقی ترکیب اسی طرح سے رہی. انا کو آپ نے کہا انا کیا کرتا ہے, انا دو چیزیں ہیں, تو انا کے بارے میں آپ کریں گے. کیا کرتا ہے انا؟ حرف مشبہ بالفعل ہے. انا حرف مشبہ بالفعل, اس کو حرف نصب, حرف نصب و توکید کہتے ہیں. حرف نصب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انا نے کیا کیا, اور اس کو نسب میں کر اس کو دیا. نصب میں لے گیا, اور توکید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تاکید پیدا کرتا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. بے شک, بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو بیسیکلی کیا کرتا ہے, انا جملہ اسمیہ پہ جب داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کے مبتدا کو, جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. بس نسب میں. اس کو ضرور ذہن میں رکھیں, اور کوئی باقی چیز میں نہ. میں آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل رکھتا ہوں. ڈاکٹر نہال صاحب. جی جی, میں آپ سے کہتا ہوں الشرک, جی الشرک کو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟
جی اشر کو مبتدا ہوگا. مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے. الشرک ظلم عظیم. ظلم عظیم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ظلم عظیم خبر. ٹھیک ہے خبر تو لگ رہی ہے لیکن مجھے بتائیے ظلم عظیم آپ کو کوئی مرکب توصیفی. مرکب توصیف. بالکل. تو آپ نے کہا اس کو آپ نے کہا مبتدا، ظلم کو آپ نے کہا موصوف، عظیم کو آپ نے کہا صرف. موصوف اور صرف مل کے مرکب توصیفی، اور یہ مرکب توصیفی کیا بن گئی؟ خبر. جی مبتدا آپ نے خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ کریں سر اس کا. شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم. بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب میں اس کے اوپر انا کو داخل کر دیتا ہوں. میں اب اس کے اوپر انا داخل کرتا ہوں. جب میں نے اس کے اوپر انا داخل کیا تو انا کیا کرے گا سر؟ حالت نصب میں لے جائے گا. کس کو لے جائے گا حالت نصب میں؟ شرک کو. الشرکو کو. تو یہ ہو جائے گا ان الشرکا. ان الشرک. ٹھیک. ان الشرکا. اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا. کیا کہلائے گا یہ؟ ابھی کیا کہلائے گا ڈاکٹر صاحب؟ اسم و انا. اسم انا. جی اسم انا کہلائے گا. اور یہ کیا کہلائے گا؟ خبر انا. جی خبر و انا. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک شرک بڑا ظلم ہے. بڑا ظلم یا بہت بڑا ظلم ہے. ہاں بہت بڑا ظلم ہے یا بڑا ظلم ہے. اچھا تاکید کے لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اس سے پہلے ایک اور لفظ. کون سا لفظ استعمال کیا تھا میں نے تاکید کے لیے؟ لام. 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 لام کو فتح کے ساتھ لکھتے ہیں جس کو ہم لام تاکید کہتے ہیں. بعض دفعہ اگر آپ کو ڈبل زور دینا ہو، ڈبل تاکید پیدا کرتی ہو، تو انا اور لام تاکید دونوں استعمال کرتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے گا انا کو ہمیشہ صدارت چاہیے ہوتی ہے، ابتدا میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور انا اور لام تاکید کبھی بھی اکٹھے نہیں آ سکتے. تو پھر اس صورت میں کیا کرتے ہیں کہ انا کو ابتدا میں لے آتے ہیں اور لام تاکید کو خبر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. لام تاکید کو کس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں؟ خبر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے لام تاکید کو دیکھا تھا کہ لام تاکید کوئی کسی قسم کی کوئی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتا. لام تاکید کسی قسم کی کوئی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ان الشرک کا، اور آپ اس کو لام کو خبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں لظلم علیم عظیم. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے سر؟ یہ نیاز صاحب کیا ترجمہ کریں گے اب؟ بے شک شرک بڑا ظلم ہے. نہیں آپ دو دفعہ تاکید آ رہی ہے نا، دو دفعہ تاکید دیں. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے یا یقیناً. ہاں لیکن یقیناً تاکید کا مفہوم دینا ہے. بڑا ظلم ہے. آپ تاکید کے مفہوم میں کیا کہہ دیں گے؟ آپ تاکید کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یقیناً، آپ کہہ سکتے ہیں بلا شبہ، آپ کہہ سکتے ہیں بے شک، آپ کہہ سکتے ہیں واقعی. جو بھی الفاظ ہیں نا جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو آپ کہیں یقیناً شرک، بلا شبہ بڑا ظلم ہے، یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، واقعی بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. تو بعض دفعہ آپ کو ڈبل تاکید، اس کو ہم کہتے ہیں اگر دوہری تاکید دینی ہو تو دوہری تاکید دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انا بھی استعمال ہوتا ہے. انا کو صدارت چاہیے، شروع میں استعمال ہوگا.
تو پھر جو لام تاکید ہے اس کو آگے دھکیل دیا جاتا ہے خبر کے ساتھ، ان الشرک ظلم عظیم. ٹھیک ہے سر جی؟ شہزاد صاحب کیا حال ہے سر جی؟ یس السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت ہے؟ جی جی اللہ کا شکر ہے. کہاں غائب تھے سر؟ پچھلی کلاس میں آپ کو مس کرتے رہ گئے ہم. میں نے بھی بہت مس کیا. چلے سر، جزاک اللہ خیر. آپ کے حمزہ کے انتقال کا سن کے بڑا افسوس ہوا. ارے سر ابھی تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جانا تو سب نے ہی ہے، جی بس یہ کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ جس شعبے میں کام کرتے ہیں روز ہی آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں، لیکن جانا سب نے ہی ہے. جو اپنا قریبی جاتا ہے اس کا تھوڑا زیادہ دکھ ہو جاتا ہے، باقی تو سر سب نے جانا ہے. اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے اور سب کے درجات بلند کرے، بس. آمین. باقی تو سب نے جانا ہے سر، کسی نے یہاں نہیں رکنا، کسی نے بھی نہیں رکنا. اچھا سر شہزاد صاحب، جی انسانوں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ انسان و مبتدا مار. ٹھیک، انسانوں مبتدا. جی جی مبتدا مار. فی خسر، فی خسرن. جی فی یہ جارہ ہے. ٹھیک ہے، فی جا رہا ہے جی اور خسر مجرور خبر. مجرور ہے. جی یہ جارہ اور مجرور مل کے کیا بنیں گے سر؟ مرکب جاری. مرکب جاری بن کے کیا بن جائیں گے سر؟ یہ متعلق ہے. متعلق بن جائیں گے. جی اور اب یہ متعلق بن جائیں گے اور چونکہ خبر موجود نہیں ہے تو پھر یہ کیا بن جائیں گے؟ قائم مقام خبر. قائم مقام خبر. ترجمہ کریں سر اس کا. انسان فی انسان خسارے میں ہے. انسان خسارے میں ہے. اب میں اس کے اوپر اتنا داخل کر دیتا ہوں. جی بے شک انسان خسارے میں ہے. اب اتنا جب داخل کروں تو اتنا کیا کرے گا سر؟ جی اس کو یہ تاکید کر رہے ہیں ہم، یقیناً جو ہے ٹھیک ہے، تاکید ہے اس اور میں. کیا کرے گا؟ اور اس کو جو انسانوں کا جو نون ہے اس کو نصب میں لے جائے گا حالت. آپ یہ کہیں کہ اتنا ان داخل ہوگا الانسان مبتدا کو کیا کرے گا؟ انسان. حالت نصب میں لے جائے گا. جی حالت نصب میں لے جائے گا. تو یہ بن جائے گا ان الانسان. اب جب یہ انسانہ بن گیا تو ابھی مبتدا نہیں کہلائے گا بلکہ کیا کہلائے گا سر؟ یہ اسم و انا. اسم و انا. جی اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یقینا انسان. جی ہاں یقیناً انسان خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، میں نے جسے بھی آپ کو بتایا کہ بعض دفعہ اگر آپ کو ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو تو انا اور لام دونوں کا آپ استعمال کریں. جی جی ان الانسان لفی خسر. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس میں لام لام پی کے تاکید سے پہلے داخل. لام لگا دیں گے. اب کیا ہو جائے گا؟ یقیناً انسان لفی خسر. یقیناً بہت بڑے خسارے. یقیناً خسارے میں. یقیناً بہت بڑے خسارے میں. لیکن جی ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فی جا رہا ہے اور جا رہا جی آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے. جی تو یہ آلریڈی مجرور ہے، اور مجرور اگر پھر نکرہ کر دے نا تو پھر اس کے اندر وسعت بہت بڑھ جاتی ہے. اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے بلا شبہ انسان بلا انسان شبہ بہت بڑے خسارے، بہت بڑے خسارے میں ہے. بہت بڑے خسارے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں انا کرتا کہ انا کچھ نہیں کرتا. انا دو کام کرتا ہے. پہلے کام تو یہ کرتا ہے کہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور زوردار تاکید کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل رکھتا ہوں.
تاکہ اور کچھ آپ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کی کلیئر ہو. آپ ہی سے میرا سوال کرتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں ہوا, کیا لگ رہا ہے سر؟ ضمیر ہے. یہ کون سی ضمیر ہے سر؟ ضمیر ہمارے پاس دو قسم, حالت رفع کی, ایک حالت نصب جر کی. یہ کون سی والی ہے؟ یہ حالت جر کی ہے. یہ حالت جر کی ہے سر. نہیں, مجھے آپ نے کیا لکھا ہے, یہ ہوا نا؟ جی جی, ضمیر ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, بالکل ضمیر ہے. حالت یہ رفع کی ہے کہ حالت نصب جر کی ہے؟ جر کہیں گے یا نصب جر؟ مجھے چونکہ پیش دو نہیں ہے قسم اس کے میں. ضمائر ہیں نا ہمارے پاس. جی جی ایک ہمارے ضمائر ہیں جن کو حالت رفع کے ضمائر کہتے ہیں, اور جی دوسرا والا ضمائر ہے اس کو ہم کہتے ہیں حالت نصب اور جر. حالت نصب اور جر کا ایک ہی ضمائر ہوتا ہے. تو یہ مجھے بتائیں, یہ ہوا کون سا والا ضمائر ہے؟ حالت رفع کا ہے کہ حالت نصب جر کا ہے؟ مجھے تو حالت نصب جر کا لگ رہا حالت نصب جر کا لگ رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کو حالت نصب جر کے اگر ضمائر یاد ہے تو ذرا پڑھیے کون کون سے. ہے. کہیں لکھے یاد ہوئے, نہیں ہے مجھے. کہیں لکھے ہوئے, ہاں لکھے ہوئے تو ہیں سر. نکالیں اچھا اگر لکھے ہوئے تو. اچھا جی, آ گئے. ہوا ہوا ہما ہم. اس کے آگے آپ نے کیا لکھا ہے؟ حالت نصب جر لکھا ہے کہ حالت رفع لکھا ہے؟ میں نے تو سر نہیں لکھا ہے کچھ ایسا. اچھا نہیں لکھا تو لکھ لیں. جو آپ ضمائر پڑھ رہے ہیں, ہوا ہما ہم, جی جی ٹھیک جی ہے نا, جی. یہ والے جو ضمائر ہیں یہ حالت رفع کے ضمائر ہیں. لکھ لیں سر اس کو, اچھا یہ حالت رفع کے. اب آپ نے کہا یہ ضمائر ہیں, اور یہ ضمائر کون سے ہیں؟ حالت رفع کے کہ حالت نصب جر کا ہے؟ تو پھر سر یہ حالت رفع کے ہو گئے. حالت. اب یہ ضمائر ہیں, ضمائر مجھے بتائیں معرفہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ضمائر ضمائر بھی سر معرفہ ہی ہوتے ہیں. معرفہ ہی ہوتے ہیں. تو جی اگر جی, معرفہ بھی ہے, حالت رفع بھی ہے, تو پھر کیا بن سکتا ہے؟ یہ معرفہ بھی ہے اور حالت رفع بھی ہے. تو کیا بنے گا؟ یہ مبتدا. تو مبتدا. جی جی کیا بنے گا جی؟ مبتدا. جی مبتدا. اب مبتدا ہے تو مبتدا کی خبر ملے گی آپ کو. جی جی آگے اس کی خبر آ رہی ہے ہوا وہ. ہوا کا مطلب وہ. جی وہ. کیا ہے؟ علیم. 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 جی جی. کیا لگ رہا ہے علیم اچھا آپ کو؟ علیم وہ جان. لیکن ہوا علیم علیم. علیم کیا چیز ہے؟ علم کی حالت دیکھیں نا کیا ہے. جی خبر ہے یعنی علیم. خبر ہے بس. کیسے جی جی, پتا چلا خبر ہے؟ اسی کے اس میں سر یہ تنوین ہے. اس لیے خبر ہے کہ نکرا ہے نکرا اور ہے. رفع میں. جی جی لیکن آپ یہ پوائنٹس کو بس نوٹ رکھیں کہ خبر ہوگی تو کس حالت میں ہوگی؟ جی جی جی, نکرا ہوگی اور سر حالت رفع رفع ہوگی. میں ہوگی. حالت رفع ہے, نکرا ہے, جملہ اس لیے چل رہا ہے, بڑا سمپل ہے کہ یہ خبر ہو جائے گی. ٹھیک. ٹھیک ہے جی, یہ خبر ہو گئی. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ہوا علیم, وہ جانتا ہے. وہ خوب جانتا ہے. وہ علیم خوب یہ جانتا ہے. علیم. مبالغے کا جی صیغہ جی, ہے. وہ خوب مبالغے جانتا ہے. کا علیم. صیغہ ہے. ہوا علیم, وہ جی خوب جانتا ہے. جی وہ جی, وہ بہت خوب جانتا جانتا ہے. ہے. وہ یس, بہت جاننے والا ہے. جی جی, ٹھیک ہے, وہ وہ بہت جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, بہت جاننے میں اس کے والا. اوپر تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں. کیا کروں گا؟ تاکید. کیا کروں تاکید پیدا کرنے کے لیے؟ انہو نہیں, نہیں مجھے یہ بتائیے, مجھے تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے ایک تو انا کا ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ لام
लगा नहीं, दें। अब लाम का तो मैंने छोड़ दिया ना, अभी तो हमारा सब्जेक्ट ही ये चल रहा है ना। अच्छा, लाम तो मैंने आपको बता दिया कि वो आगे की बात करते हैं। अभी मुझे बताइए, अभी मुझे इस पर ताकीद पैदा करनी है, क्या करूंगा? मुझे ताकीद पैदा करनी है, क्या करूंगा? सर इन्ना तो लेकिन इन्ना करेंगे, दाखिल लेकिन कर इन्ना दूंगा कहाँ ना पे सर करें? मैं। जी जी ताकीद पैदा करनी है ना मुझे, क्या जी, हाँ करूंगा मैं? ताकीद पैदा करें। इन्ना दाखिल कर दूंगा। अच्छा, इन्ना क्या करता है ठीक। सर? नहीं यानी इन्ना, मुझे वो जुमला नहीं समझ में आ रहा कि अगर इन्ना ऐड करेंगे तो फिर कैसे? क्या मतलब यहाँ हमने कैसे इन्ना ऐड किया? नहीं, वहाँ पे तो मुझे तर्जुमे के हिसाब से समझ में आ गया था, यहाँ पे। यहाँ भी आ जाएगा ना क्या? देखिए, अच्छा, इन्ना इन्ना का क्या तर्जुमा करते हैं आप? जी यकीनन। यकीन है, तो आप इसका मुझे बताएं क्या मुश्किल होगी, तर्जुमा करें, क्या मसला है? जी, इन्ना हुआ अलीमुन, असल में मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए मुझे ज़हन में नहीं आ नहीं, रहा। उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, मैं आपको अच्छा, एक्चुअली मसला पता है क्या होता है? देखें शहजाद साहब, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब बाज़ दफा कोई चीज पढ़ने जाते हैं, तो जो चीज हमने पढ़ी भी होती है, देखी भी होती है ना, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो जी इसलिए जो जी हमारे जी, सामने आ रहा होता है ना, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। छोड़ दे, भूल जाए थोड़ी देर के लिए भी। अच्छा ठीक है, फिर इन्ना आएगा यहाँ पे। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं आपने पढ़ना है, आप खुद ही पढ़ रहे हैं। छोड़ दे थोड़ी ठीक, देर के लिए। मैंने आपसे ओके। सिर्फ इतना कहा कि मुझे इसके ऊपर ताकीद पैदा करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्ना इन्ना को दाखिल लगाएंगे। करूंगा ना मैं, जी जी, इन्ना को दाखिल इन्ना को करेंगे। दाखिल करूँ। अब मुझे बताएं, जी, इन्ना जब दाखिल होता है तो इन्ना क्या करता है? वो जो मुब्तदा, अब उसको सर मुब्तदा को जो है वो हालत नसब में ले जाता है। मुब्तदा तो को हालत नसब में ले जाता है। मुब्तदा को क्या करता है सर? हालत नसब में ले जाता है। नसब में ले जाता है। मुझे बताइए, मुब्तदा इधर क्या था? यहाँ पर तो सर हुआ है। हुआ है। और हुआ मुब्तदा जो है वो क्या है? ज़मीर है। जी, कौन सी ज़मीर है? कौन सी ज़मीर है सर? अभी आपने बताया था। आपने लिखा है ना, कौन सी ज़मीर है? अभी तो आपने लिखा है हाँ, सर। जी जी जी, रफा, रफ़ा में, हाँ हाँ, हालत रफा की है ना। हालत रफ़ा, जी इन्ना जी, क्या करता है? ताकीद पैदा कर। नहीं, इन्ना ताकीद तो वो तो जी जी उसका एक सिफत है, लेकिन इन्ना जी जी, करता क्या है बुनियादी तौर पे? बुनियादी तौर पे इन्ना जो है वो सर वो मुब्तदा को यानी हालत नसब पे ले जाता है। जी हाँ, हालत नसब में ले जाता है। ये पॉइंट अपने ज़हन में बिठाएं अच्छी तरह से। इन्ना क्या जी करता जी है? इस पॉइंट को अपने ज़हन में बिठा लें अच्छी तरह से। इन्ना क्या करता है सर? जी, इन्ना जो है वो मुब्तदा को हालत जर में ले जाता है, हालत नसब में ले जाता और ये हालत नसब में ले आता है। है। इन्ना, बस इस पॉइंट को पहले अपने ज़हन में बिठा लें, बाकी सारी चीजों को जी निकाल दें। इन्ना जी, क्या करता है? मुब्तदा को हालत मुब- नसब में ले जाता नसब में ले आता है। है। इंसानों था, इन्ना दाखिल जी, हुआ, इंसानों क्या बन इंसाना गया? हो गया, इंसानों। इंसाना। जी अब इन्ना दाखिल हो गया इस पे। इन्ना किस पे दाखिल हुआ है? इन्ना इस जुमला इस्मिया पे दाखिल हुआ है। इस जुमला इस्मिया का जो मुब्तदा वो क्या है? ज़मीर है। ये जो ज़मीर है, ये कौन सी ज़मीर है सर? सर, रफ़ा हालत ज़मीर। रफा है। जी, हालत रफ़ा में। मुझे अब कौन सी ज़मीर चाहिए? सर हमें नसब चाहिए। अब मुझे नसब चाहिए। तो हुआ जी, की हालत नसब की ज़मीर क्यों क्या कहलाती है? चार्ट खोले दूसरा वाला अपना, वो चार्ट है ना। मेरे पास शायद कुछ चीज़ें मिसिंग भी होंगी। सर वो तो हमने वाहिद मुसन्ना जमा वाला किया था, तो वो नहीं नहीं दिखा नहीं, रहा था। ज़मायर भी हैं आपके पास। ज़मायर के भी दो चार्ट हमने पढ़े। एक हालत अच्छा, रफा का पढ़ा है, हुआ हुमा हुम, हिया जी हुमा हुन्ना, अंता जी अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। और इसी तरह से एक हमने अच्छा, जी हालत जी जी जी, नसब और जर का चार्ट पढ़ा है। वो है हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। जी जी जी, तो हुआ जो है वो हालत रफा की ज़मीर है। इसकी हालत नसब की ज़मीर कौन सी है? तारिक हालत साहब, आपको याद है? मुझे याद हु नहीं आ रहा सर। हु है। हु है। और ये जो हालत नसब और जर की जो ज़मायर होती है, इनको हम क्या कहते हैं? कौन सी ज़मायर कहते हैं? अटैच ज़मायर। ये कौन से ज़मायर कहलाते हैं?
اٹیچ ہو کے آتے ہیں نا, جی جی یہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا, انا کیا کرے گا, اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا. ہوا تھا تو ہوا کی حالت نصب کیا ہوگی, انا ہو, انہو انا ہو. اب انہو یہ ہوا ختم ہو جائے گا یار. صحیح. اب کیا ہو جائے گا, انہو علیم. جی جی وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے, انا ہوا جی نہیں پڑھا, تو صحیح نہیں پڑھا نا آپ نے, ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ انا کیا کرتا ہے, انا اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. جب یہ سر حالت نصب میں ضمیر گئی ہوا تو وہ کس میں تبدیل ہو گئی, جی ہو میں تبدیل ہو گئی. اور جب ہو میں تبدیل ہو گئی تو ہو اٹیچ ضمائر ہے تو اٹیچمنٹ کے ساتھ آئے گی. تو کیا ہو گیا, انہو علیم, علیم, یقیناً وہ خوب جانتا ہے, یقیناً وہ خوب جانتا ہے. جی جی یقیناً وہ خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے سر, کلیئر ہے جی سر جی, کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا یہ پہلے مجھے جی جی بتائیے. جی 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 کلیئر ہے. انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گا, آپ بے فکر ہیں, ٹینشن نہیں لیں. جی ڈاکٹر فرا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی چلے میں آپ سے کہتا ہوں المجرمون, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ رفع کی حالت میں ہے, جمع اور معرفہ ہے, کیا بن سکتا ہے, مبتدا بن سکتا ہے. مبتدا بن سکتا ہے. المجرمون, مجرم, فی حرف جارہ ہے سر. حرف جا رہا ہے. عذاب جہنم کیا لگ رہا ہے, عذاب جہنم کیا لگ رہا ہے؟ اصل میں تو مجرور ہونا چاہیے تھا, عذاب جہنم. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ کو فی جارہ لگ رہا ہے, عذاب جہنم آپ کو کوئی مفرد لگ رہا ہے کہ کوئی مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب لگ رہا ہے. کون سا مرکب؟ جہنم کا عذاب ترجمے کے لحاظ سے تو مرکب اضافی ہے. بالکل, اور آپ کو سیدھا سیدھا دیکھنا ہے کہ عذاب اس کے اوپر جو ہے وہ اعراب بھی اس کا ہلکا ہے جی, اور الف لام بھی نہیں ہے. لیکن مضاف الیہ کو کیا ہو گیا سر؟ ہاں مضاف الیہ مجھے بتائیے نا, مضاف الیہ جہنم آپ مجھے بتائیے کیا ہے, منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ اوکے, غیر منصرف ہے تو اس پہ ایک منٹ, ایک تو پہلی بات تو غیر منصرف ہے, دوسری بات مجھے بتائیے نہیں, جہنم آپ کو نکرا ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرا ہے سر. جہنم نکرا ہے؟ جہنم مجھے بتائیے, جب آپ کہیں لفظ استعمال کریں جہنم تو ایک ہی جگہ پہ آپ کا ذہن جاتا ہے یا کسی اور جگہ پہ بھی جاتا ہے؟ جہنم معرفہ ہے, خاص جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے سر, پھر صحیح ہے. ہاں جہنم معرفہ ہے, خاص جگہ کا نام ہے. اس کے اوپر پتہ, معرفہ کو تو مزید معرفہ نہیں کرتے نا, الف لام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کی حالت نصب اور جر کیا ہوتی ہے, ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا, تو عذابی آپ کا کیا بن جائے گا, مضاف, اور جہنم مضاف الیہ.
مضاف اور مضاف الیہ مل کے اس جارہ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مجرور. مجرور. اور یہ جارہ اور مجرور مل کے المجرمینوں کے لیے کیا بن جائیں گے؟ متعلق ہو کے متعلق خبر. متعلق ہو کے کیا بن جائے گا؟ خبر متعلق. جی ترجمہ کریں، کیا کریں گی؟ ترجمہ کریں. مجرم جہنم کے عذاب میں، جہنم کے عذاب میں، مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے. جی ہوں گے. المجرمون تاکید پیدا کریں اس پہ. ان المجرمین فی عذاب جہنم. اب آپ نے انا لگایا تو انا نے کیا کہا؟ آپ نے آیت پڑھ دی فوراً جو یاد کیا آپ کو. سر مجھے ایسے نہیں کیا سر، مجھے مجرمون کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مجرمین آنا چاہیے جب انا لگے گا تو. اچھا اب انا نے کیا کیا؟ مجرمون جو مرفع تھا اس کو نصب اور جر کی جو اس کی نصب کی فارم میں لے گیا تو مجرمین ہو گیا. تو مجرمین ہو گیا. ٹھیک ہے نا. میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ دوسرے لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ آپ نے ڈائریکٹ آپ نے آیت پڑھ دی جو آپ کو یاد تھی. تو اس نے کیا کیا؟ المجرمین، مجرمونہ جو تھا یہ حالت رفع میں تھا. انا نے کیا کیا؟ اس کو حالت نصب میں لے گیا. تو مجرمونہ کی حالت نصب کیا ہے؟ المجرمین. یہی ہے نا؟ جی بالکل سر. ان المجرمین فی عذاب جہنم، یقیناً مجرمین جو ہیں وہ جہنم کے عذاب میں. ایک اور کریں گی؟ جی سر. میں آپ سے کہتا ہوں بطش ربک. جی بطش ربک کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ تھوڑا کلیئر نہیں ہے، بادشاہ ہے کہ Clear نہیں بدشو ہے. ہے؟ بطشو ہے. بطشو آیا بدشو کیا تو جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں. جی سر. آپ نے پوچھا اسی لیے کہ پیش ہے کہ کیا ہے. بطش ربک کیا چیز لگ رہی ہے آپ کو؟ بطش ربک بدشو سر ایک بدشو ربی کا تمہارے رب کی پکڑ. ٹھیک ہے. تو یہ تو کیا سر لگ رہا پورے کا پورا مضاف الیہ لگ رہا ہے مجھے سر. پیچیدہ مرکب اضافی ہے نا، دو بن گیا نا، بطشو ربی اور ربی کا. جی ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی بطشو آپ کا مضاف ہو گیا. یہ جو ربی ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، ایسے ہی ہے نا. جی بالکل. بچوں کے لیے مضاف الیہ ہے اور ربی کا کے لیے مضاف بن جائے گا، اور یہ مضاف الیہ خالی. مضاف اپنے دونوں مضاف الیہ سے مل کے کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی کیا بن کے آئے گا سر؟ مبتدا بن کے آئے گا سر. مبتدا بن کے آئے گا. یہ آپ کا مبتدا بن گیا. بطش ربی کا، تیرے رب کی پکڑ. تیرے رب کی پکڑ کیا ہے؟ شدید. شدید. شدید کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ تو حالت رفع میں ہے اور نکرہ ہے تو یہ تو خبر ہے. خبر ہو گئی. کیا ترجمہ کریں گی؟ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت بے شک کہاں سے بنی آپ؟ نہیں لائی سر، سوری. دیکھا نا سر یاد پچھلے جو ہے نا آپ کو آیا تو اس کو نکال دیں. وہ کہتے ہیں تیرے نا جب ہم چھوٹے تھے تو ہم رٹا مارتے تھے نا. طارق صاحب یاد ہے آپ نے رٹا تو مارا ہوگا میری طرح؟ جی وہ ضروری تھا، بڑا ضروری تھا نا. تو کہتے تھے ہم جو چھوٹے تھے میٹرک میں کہ رٹافیکیشن از the best qualification for the matriculation examination. جی. تو جی آپ ترجمہ کریں اس کا. تیرے رب کی پکڑ سخت ہے، شدید ہے. سخت ہے. تیرے رب کی پکڑ سخت ہے. اس کے اوپر تاکید پیدا کریں.
ताकीद पैदा करूंगा, इन्ना लगाऊंगा। अब इन्ना क्या करेगा मुझे बताइए? बच्चों को बच्चा कर देगा, मुब्तदा को। हाँ, इन्ना क्या करेगा? इन्ना क्या करता है? अपने मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है। यहाँ जो मुब्तदा है वो मुरक्कब इजाफी है, और मुरक्कब इजाफी में असल अहमियत किसकी है? मुदाफ की है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? इन्ना बच्चा, यकीनन तेरे रब की पकड़ सख्त है। मजीद ताकीद पैदा करना चाहता हूँ, क्या करूंगा? सर लशदीद, खबर के आगे लाम लगा देंगे सर। खबर के आगे नहीं, खबर पर लामदार, खबर के आगे तो यहाँ लगेगा फिर। खबर से पहले लाम ताकीद दाखिल करते हैं। खबर पे दाखिल कर दें तो क्या बन जाएगा? लशदीद। अब तर्जुमा क्या करेंगी? बेशक तेरे रब की पकड़ बेशक बहुत सख्त है। बहुत सख्त। अब दो दफा बेशक मत देखें, एक जगह बेशक लेके आ जाए, एक जगह बिलाशुबा ले आए, या एक जगह यकीनन ले आए, एक जगह बाकी ले आए। आप इस तरह से भी कर लेंगे, बिलाशुबा तेरे रब की पकड़ यकीनन बहुत सख्त है, या यकीनन तेरे रब की पकड़ बिलाशुबा बहुत सख्त है, जिस तरह से भी आप करना चाहिए। पहला आपका हुरूफ मुशब्बह बिल फेल इन्ना। इन्ना क्या करता है? इन्ना का अपना माना क्या है? इन्ना की अपनी सिफत क्या है? वो ताकीद पैदा करता है, ताकीद का मफहूम देता है। और इन्ना करता क्या है? चूंकि हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है, अपने मुब्तदा को वो हालत नसब में ले जाता है। जब वो हालत नसब में ले जाता है तो उसके बाद याद रखिएगा, मुब्तदा नहीं रहता, बल्कि वो इन्ना का इस्म बन जाता है, या हुरूफ मुशब्बह बिल फेल का आप कह रहे हैं कि उसका इस्म बन जाता है, क्योंकि सारे पावर इन्ना के पास है। ये तो था पहला। सर एक बात पूछनी है सर। सर ये इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, तो इसमें मुजाफ को इसने किया, तो ये रब्बी का को रब्बा का नहीं किया इसने। इसका मतलब है कि इसका असर सिर्फ पहले वाले मुजाफ पे होगा। हाँ, जब भी अगर दूसरा, क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि देखें रब्बी का को अगर आप कहते हैं, एक मिनट, उसकी वजह ये है, थोड़ी देर के लिए इन्ना को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप इन्ना को भूल जाइए। आपने कहा बच्चा, एक्चुअली तो ऐसी था ना, बच्चू रब्बी का, यही था ना। अब ये जो रब्बी है, ये मुझे बताइए रब्बी क्या है? ये रब्बी जो है इस बच्चा के लिए मुदाफिले है, और मुदाफिले किस हालत में होता है? वो मजरूर होता है हमेशा। मजरूर होता है, तो इसमें तो इफेक्ट आ ही नहीं सकता, इस पे तो इफेक्ट आ ही नहीं सकता। अब ये मुदाफ, ये जो मुदाफिल है, ये इस का के लिए क्या है? मुदाफ है। मुदाफ है। तो मुदाफ की जो पहली वाली कंडीशन थी वो उसने ले ली, कौन सी वाली? कि उसका इराब हल्का होगा, अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। पेचीदा मुरक्कब इजाफी के अंदर हमेशा याद रखिएगा, जो बेस लाइन होगी वो पहला वाला मुदाफ होगा, बाकी तो सारी चीजें किसमें होंगी? हालत जर में लाजमन होगी। बाकी जितनी भी बाकी चीजें आएंगी वो तमाम की तमाम किस हालत में आएंगी? हालत जर में ही आएंगी हमेशा, सारी हालत जर में ही मिलेगी। अदरवाइज वो पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन नहीं सकता, बन नहीं सके, क्योंकि आपको कंडीशन दोनों फॉलो करनी। तो पहला वाला था इन्ना, इन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अन्ना। कुरान मजीद में आपको अन्ना भी बहुत मिलेगा। इन्ना और अन्ना में क्या फर्क है आपके ख्याल में? कोई बताएगा? जी सर, इन्ना वो पढ़ा था एक जगह कि इन्ना फिक्र के शुरू में आएगा और अन्ना दरमियान में। जबरदस्त, बात ही खत्म, केस ही दफना दिया आप। इसको कहते हैं मुर्दे को दफना देना। इन्ना उसको सदारत चाहिए, वो जुमले की इब्तिदा में आएगा। अन्ना उसको सदारत की जरूरत नहीं होती है, अन्ना बीच में आता है। यानी अगर आपको इन्ना से ताकीद पैदा करनी है तो जुमले की इब्तिदा में इन्ना लगा देते हैं, और जुमले के अगर दरमियान में अगर ताकीद पैदा करनी हो अन्ना लगा देते हैं। ठीक है जी, बस ये पॉइंट आप, एक छोटा सा पॉइंट आप नोट करें, बाकी कोई भी नहीं। आपके सामने सिर्फ एक एग्जाम्पल में रखता हूँ, ठीक है? आज आपके सामने एक और चीज भी क्लियर हो जाएगी। सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ
अशहदु, अशहदु दरअसल फेल है, फेल हमने पढ़ा ही नहीं है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, ठीक है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, मैं क्या गवाही देता हूँ? मैं गवाही देता हूँ अन्ना के यकीनन। अच्छा, अन्ना का जब तर्जुमा आप करें ना, इन्ना का तो आप तर्जुमा करते हैं यकीनन, बेशक, बिलाशुबा, वाकई। अन्ना का जब तर्जुमा करेंगे तो भी यही लफ्ज होंगे कि बेशक, यकीनन, बिलाशुबा, लेकिन इसके साथ एक लफ्ज और ऐड कर दिया गया, वो है कि, ये एक ऐड कर दिया करें अन्ना का जब तर्जुमा करें, ठीक है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ यकीनन के या बिलाशुबा के, क्या गवाही देता हूं मैं? मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मैं क्या गवाही दे रहा हूं? अन्ना को हटा दे थोड़ी देर के, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। क्या लग रहा है आपको? अशहदु को भी छोड़ दें, सिर्फ मोहम्मदुन रसूलुल्लाह बताइए। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सर, जुमला इस्मिया बन गया ना। जुमला इस्मिया बन गया। मोहम्मद को आपने कहा ये मुब्तदा, रसूलुल्लाह ये आपको मुरक्कब इजाफी लग रहा है? जी मुरक्कब इजाफी है। ये मुदाफ खबर और ये मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर खबर बन गया, ठीक है जी, ऐसे ही है ना? जी सर। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा अशहदु मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं अन्ना, यकीनन के। अब अन्ना आएगा तो अन्ना क्या करेगा? मोहम्मदन, उसको नस्ब में ले जाएगा, मोहम्मदन कर देगा इसको। क्या कर देगा? मोहम्मदन कर देगा, बाकी एज इट इज रहेगा। मैं गवाही देता हूँ यकीनन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। तो इन्ना और अन्ना का सिर्फ एक ही फर्क है, वो फर्क आप सिर्फ ज़हन में रखें। जैसे आपने अभी खुद कहा कि इन्ना को इब्तिदा चाहिए होती है, सदारा चाहिए होती है, और अगर आपने बीच में डालना है तो फिर आप अन्ना का इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट और नोट कर लें, इन्ना के साथ लाम ताकीद दाखिल होता है, अन्ना के साथ कभी भी लाम ताकीद दाखिल नहीं होता। इन्ना के साथ लाम ताकीद दाखिल होता है, अन्ना के साथ लाम ताकीद दाखिल नहीं होता। यानी अन्ना जो है डबल ताकीद के लिए नहीं आता, अन्ना सिर्फ सिंगल ताकीद पे चलता है क्योंकि बीच हुआ। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई अशकाल हो तो पूछे सर। जी कोई सवाल है सर? जी नहीं है, ठीक है। तीसरा है सर जी, वो है का अन्ना। सारे हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है, याद रखिएगा। जब भी आपको ये कॉल करे सबसे पहली चीज आपकी ये क्या है? ये हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है। और ये करते क्या है? ये मुब्तदा को हालत नसब में ले जाते हैं, और हर एक की अपनी कुछ सिफात है। का अन्ना जो है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने हर्फ जारा में का पढ़ा था, ये तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, सिमिलैरिटी गोया के। हाँ, ये तशबीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहता हूं अल काफिरूना अन आमुन, क्या तर्जुमा करेंगे जी? जी शहजाद साहब, क्या तर्जुमा करेंगे? ये अल काफिरून या अन काफिरून? अल 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 है जी। अल काफिरूना अल काफिरून
جی الکافرون انعام، کیا لگ رہا ہے الکافرون آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ مبتدا معرفہ لگ رہا سر. ٹھیک ہے مبتدا، اور انعام کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خبر سر. خبر لگ رہی ہے. سمپل ہے بہت. جی نکرا ہے حالت رفع میں، کوئی سوال ہی نہیں ہے. ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ سر کافروں کے لیے انعام ہے کیا؟ نہیں انعام نہیں ہے سر، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو. اچھا اچھا. اب ترجمہ کریں کیا ہے؟ سر آپ ہی کافر، کافر کافر چوپا ہے، جانور ہیں. جانور ہیں. جی کافر کیا کافر ہیں؟ جانور ہیں. جی جانور ہیں. انعام جی جی کہتے ہیں چوپائے کو. سر یہ تھوڑا سا واضح اس میں نہیں ہو رہا ہے مجھے. الف بولے بولے. انعام سر یہ لکھا ہوا کلیئر نظر نہیں آ رہا تھوڑا. اچھا یہ سر لام تو نہیں ہے نا، یہ نون ہے. نہ کرو سر جی، ایک منٹ ایک منٹ سر جی، ایک بار ہی رک جاؤ سر. مون صحیح ہے سر؟ جی اب ٹھیک ہے سر. انعام انعام. جی ترجمہ کریں. کافر کافر جانور حیوان ہے. جانوروں کی کافر طرح جانور ہے، حیوان ہے. جانور ہے. جی جی حیوان ہے کافر جانور. انعام دیکھیں فرق ہے. انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، وہ جانور جو کہ 4 پیروں پر چلتے ہیں. اور پھر ان 4 پیروں پہ بھی جو چلتے ہیں انعام، اس میں سے 4 انعام ایسے ہیں جن کو سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو نازل فرمایا 8 کے جوڑوں میں، یعنی نر اور مادہ کر کے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے اللہ نے پھر خاص ایک لفظ استعمال کیا، بہیمہ. بہیمۃ الانعام. بہیمہ کے معنی ہوتے ہیں، جو اس کا ایک جو سب سے خوبصورت معنی ہے وہ یہ کہ ان کے اندر ودیعت ہوتی ہے کہ اس نے انسان کے لیے حلال ہونا، ذبح ہونا. اسی لیے آپ دیکھیں وہ 4 انعام کون سے، وہ اس کے اندر ہے بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ. بڑے سے بڑا جانور بھی لے کے آئے اس کو ذبح کریں گے، لٹا دیں تو وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتا، کیونکہ اس کے اندر ودیعت ہے. بہیمۃ الانعام، اس کے اندر ودیعت ہے کہ اس نے انسان کے لیے ذبح ہونا. اس کی جگہ آپ بلی کے بچے کو پکڑ کے ذبح کر کے دکھائیں، وہ آپ کی جان نکال دے گا، نہیں ذبح ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ودیعت نہیں ہے. تو الکافرون انعام، جی کافر جانور ہیں. جانور ہیں. اب لیکن دیکھیں نا اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے نا کہ اس طرح سے بات کر دے گا کہ کافرون جان، کیونکہ کافر کے لفظی معنی کیا ہے؟ چھپانے والا سر. چھپانے والا. چھپانے والا، انکار کرنے والا. چھپانے والا اور انکار کرنے والا تو مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں نے اس کو ایک اصطلاحی معنی میں لیا ہوا ہے نا. ہم کافر اسی کو کہتے ہیں جو کلمہ گونا، یہی کرتے ہیں نا. ہم تو کافر اسی کو کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو تو ہم کافر کہتے نہیں ہیں. حالانکہ ہم جو 25 چیزیں چھپا رہے ہیں، ہم جو 25 چیزوں کا انکار کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے واضح کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الکافرون انعام نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کأن گویا کے کافر، گویا کے کافر جانور کی مانند ہیں. جی جانور کیا کرتا ہے؟ ایک جانور ہے نا، ایک جی جانور ہے، وہ کرتا کیا؟ وہ دیکھتا ہے. اس کا دیکھنا صرف دیکھنا ہے، محسوس نہیں کرتا. اس کا سننا صرف سننا ہے. تو اگر انسان بھی صرف اپنے پڑھے کو پڑھ لے اور گھر چلا جائے، سننے کو سن لے اور گھر چلا جائے، تو اس میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں. تو اللہ کہتا ہے تشبیہ دیتا ہے. میں نے کہا نا کارنا کیا کرتا ہے؟ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. اللہ نے ایک تشبیہ دی ہے کہ گویا کہ وہ، گویا کہ کافر جو ہیں کافر کیا ہے؟ جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. جی جانوروں کی مانند ہیں. کأن الکافرون اب انعام. کاننا کیا کرے گا جی ڈاکٹر فرح، کیا کرے گا کاننا؟ سر کافرون کو کافرین کر دے گا. کافرین کر دے گا. کر دے گا. اس کو کیا کر دے گا؟ الکافرون کو
کیا کر دے گا جی؟ کافرین کر دے. الکافرینہ کر دے گا، حالت نصب ملے گا. کأن الکافرین انعام، گویا کہ کافر جو ہے وہ کیا ہے؟ جانور کی مانند. ٹھیک ہے جی. ایک اور بھی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. ایک اور کر لیتے ہیں، اس کے بعد باقی دو جو ہے نا اگلی دفعہ کر لیں گے، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں کر لیں گے انشاءاللہ. ایک آخری کرتے ہیں، وہ چوتھا ہے سر جی لیکن. لیکن 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 کا کیا مطلب ہوگا؟ لیکن بٹ. لیکن بٹ، یہ بٹ صاحب ہے نا ہمارے بٹ کی نہاری، وہ بٹ کی کڑھائی، سوری. لیکن اس کو حروف استدراک بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ حروف استقرار. استدراک، الف سین تا دال را الف کا ریسٹرکشن، ریسٹرکٹ کر دیتا ہے یہ. اور استدرار انا جملے کی ابتدا میں آتا ہے، انا جملے کے بیچ میں آتا ہے، کانا ابتدا میں بھی آ جاتا ہے، بیچ میں بھی آ جاتا ہے. لاکنہ کا ایک بڑا عجیب سی چیز ہے. لاکنہ کیا کرتا ہے؟ لاکنہ عموماً دو جملوں کے درمیان آتا ہے. لاکنہ دو جملوں کے درمیان آتا ہے. ٹھیک ہے جی. طارق صاحب موجود کے چلے گئے؟ ادھر ہی ہوں سر. آپ چلے جاتے ہیں تو مجھے دھڑکا لگتا رہتا. سر کبھی نہیں ہوا ایسا کہ میں درمیان میں نہیں چلا مجھے ایسا لگا خاموشی چھا گئی آپ سے. جی طارق صاحب میں آپ سے کہتا ہوں جی سر. القرآن کیا لگ رہا ہے سر؟ مبتدا. جی سر. القرآن مبتدا معرفہ. اور بالکل. القرآن بین، واضح. بین واضح. کیا لگ رہا ہے بین آپ کو؟ خبر. کیا ترجمہ کریں گے؟ قرآن واضح ہے. قرآن واضح ہے، قرآن واضح ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں. تاکید پیدا کریں، کیا کریں گے؟ ان القرآن بین. انا، اور انا کیا کرے گا جی؟ ان القرآن نا. ہاں یہ کیا کرے گا؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا. ان القرآن نصب میں لے بین. جائے. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک قرآن واضح ہے. بے شک قرآن واضح ہے. سر اگر اس میں ڈبل تاکید کریں تو پھر کیا کریں؟ تو لام لگا دیں. سر اگر اس میں زیادہ تاکید کریں لام لگا دیں، آپ بین کے پہلے لام داخل کر دیں. بے ان شک القرآن البین. نہیں، ان القرآن لبین، لام تاکید داخل کرتے ہیں بین لا سے پہلے. بین. تو یقیناً قرآن ٹھیک. بلا شبہ واضح. بہت واضح ہے بلا شبہ. اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں الکافرون، کافر. جی کیا لگ رہا ہے الکافرون؟ سر یہ بھی مبتدا ہے. یہ بھی مبتدا ہے. جاہلون، یہ خبر ہے سر. یہ خبر.
ان القرآن بین، یقیناً قرآن واضح ہے، ول ولکن ولیکن لیکن کافر کافر جاہل ہیں یا نہ سمجھ ہے، نہ سمجھ. کافر جاہل ہے، نہ سمجھ ہے. اب لاکن آ گیا تو لاکن کیا کرے گا جی؟ وہ کافری نہ کر دے گا. کافرین کر دے گا. یہ کیا بن جائے گا سر جی؟ الکافرین. سر لیکن واو کیوں آیا اس میں؟ واو تو اور کے لیے آیا نا سر. نہیں لیکن اور لیکن کیسے؟ ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ لاکن نہ کیا کرتا ہے، دو جملوں کے درمیان آئے گا. تو دو جملوں کے درمیان جب میں لاؤں گا تو واو تو لاؤں گا نا. دو جملے کیسے بناؤں گا میں؟ نہیں جس اچھا اردو میں پھر اور طرح بنتے ہیں کہ اگر لیکن بھی کہہ دے تو دو جملے مل جاتے. لیکن بھی آ جائے گا. اردو میں تو مطلب تھوڑا سا اسلوب ہے نا اپنا اپنا، لیکن جی دو سر جملوں کے درمیان آئے گا. ٹھیک. کبھی کبھار ایسا بھی ملے گا آپ کو کہ ابتدا میں بھی آ سکتا ہے، لیکن بہت کم ریئر کیس میں ملے گا. اس کی کوئی اور وجوہات بھی. تو بیسکلی میں نے آج آپ کو چار ہی کرائیں، باقی دو چھوٹے سے وہ اگلی دفعہ کرائیں گے، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں کرائیں گے. ایکسرسائز میں آپ کو بھیجوں گا، اس میں مینلی آپ کو انا اور انا ہی ملے گا. یہ کاننا لاکننا ذہن میں بس ایک چیز نوٹ کر لیں، حروف مشبہ بالفعل. میں آپ کو باقی دو بھی لکھوا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں، اس میں پھر ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا، ہم ڈسکس کر لیں گے. دو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں کون کون سے. انا، انا، کانا، لاکننا، اور اس کے بعد ایک ہے لیتا. لیتا بیسکلی کیوں آتا ہے؟ لیتا آتا ہے تمنا کے لیے، آتا ہے تمنا کے لیے، خواہش کے لیے آتا ہے. تو اس کو حرف تمنا بھی کہتے ہیں، حرف تمنی کہتے ہیں اس کو. خواہش کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو چھٹا اور آخری ہے وہ ہے لعل. لعل آتا ہے جسے ہم نہیں کہتے کاش، شاید. تو یہ حروف ترجی کہلاتا ہے. قرآن مجید میں استعمال ہوئے، اچھے خاصے استعمال ہوئے. یہ لعل ہے سر، یہ لام عین لام آپ کو نہیں ملتا لعلکم تعقلون، شاید تم عقل رکھو. لعلکم تتقون، شاید تم تقوی کرو. بے انتہا جگہ پر اللہ کہتا ہے. ذہن میں پوائنٹ یہ رکھ لیں کہ یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں کی ٹوٹل تعداد جو ہے نا وہ 6 ہے. انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، لعل. ان چاروں پہ اگر آپ غور کریں تو ان سب کے اوپر تشدید بھی آتی ہے. دیکھا آپ نے، انا، انا، کانا، لاکننا، ان کے اوپر کوئی تشدید نہیں آتی اس طرح سے. ٹھیک ہے. لاللہ پہ بھی نہیں ہے سر. لعل پہ جو تشدید ہے وہ اس طرح سے تشدید نہیں کہلاتی. یہ بیسکلی اس کو، یہ جو انا، کانا، لاکننا ہے نا، اس کو ہلکا کر کے بھی پڑھا جاتا ہے. یعنی انا ان کر کے بھی پڑھا جائے گا، انا ان کر کے بھی پڑھا جائے گا، کانا کان بھی پڑھا جائے گا، لاکننا لاکن بھی پڑھا جائے گا. تو اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ تشدید والے ہیوی ورڈز ہیں. وہ آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. بیسک چیز آپ سمجھ لیں کہ حروف مشبہ بالفعل ان حروف کو کہتے ہیں جو جملہ اسمیہ پہ جب داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے سارے پاورز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. جملہ اسمیہ کی دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا خبر. مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے دونوں. جب حروف مشبہ بالفعل داخل ہوتا ہے، چاہے وہ انا ہو، انا ہو، کانا ہو، لاکننا ہو، لعل ہو، لیتا ہو، کوئی بھی ہو، وہ کرے گا کیا؟ مبتدا سے مبتدا کے پاور لے لے گا. مبتدا کا پاور کیا ہے؟ حالت رفع، اس کو حالت نصب میں لے جائے گا. خبر کو نہیں کرتا. اور ہر حروف مشبہ بالفعل کا ایک اپنا مفہوم ہے. انا، انا کا مفہوم تاکید کا ہے، تو یعنی یقیناً، بلا شبہ، واقعی، جو بھی آپ جیسا. کانا گویا کہ، جیسا کہ،
माने जिस तरह से आप लेना चाहें, लाकिन्ना लेकिन, कुछ जगहों पर उसको बल्कि के उसमें भी लिया जाता है, लईता काश, काश के माने में आ जाता है, जैसे सूरह यासीन में है ना, या लईता कौमी यालमून, ए काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता। ठीक है जी। लाल्ला, जैसे मैंने भी आपके सामने एक जो एग्जांपल रखी थी कि लाल्ला के हिसाब से, ला तदरी लाअल्लाहु युहदिसु बाद ज़ालिका, बहुत सारी इस तरह से। असल काम क्या करता है? असल काम बुनियादी वो सिर्फ ज़हन में रहना चाहिए कि ये अपने मुब्तदा को हालत नसब में ले जाए, और जब ये अपने मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है तो फिर मुब्तदा मुब्तदा नहीं कहलाता, बल्कि वो उस पर्टिकुलर हुरूफ मुशब्बा बिल फेल जो भी इस्तेमाल हुआ है उसका वो फिर इस्म कहलाता है, और उसकी खबर भी उसी की खबर कहलाती है। तो फिर हमेशा हम जब इसके एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम यहाँ एनालिसिस करेंगे तो हम क्या करेंगे, अल काफिरीना को हम कहेंगे इस्मु कान्ना, और अनामुन को हम कहेंगे खबरू कान्ना, और फिर हम कहेंगे का कान्ना अपने इस्म और अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें मत दिया। यहाँ भी हम इसी तरह से कहेंगे कि इन्ना, ये अल कुराना तो हम कहेंगे इस्मु इन्ना, और बैन को हम कहेंगे खबरू इन्ना, तो हम कहेंगे इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इसमें बन गया। यहाँ हम कहेंगे अल काफिरीना इस्मु लाकिन्ना, और जाहिलोना खबरू लाकिन्ना, और फिर मैं कहूंगा कि लाकिन्ना अपने इस्म और अपनी खबर से मिलकर जुमला। बस इस पैटर्न को ज़हन में रखें, बाकी कुछ नहीं है, ज़हन में सिर्फ ये पॉइंट रखें, कोई आपने वो इसके नहीं करने। मैं आपको जो एक्सरसाइज भेजूंगा वो तकरीबन सारी वो है जो कुरान की आयात से रिलेटेड है, करने की कोशिश करें, ना हो छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब हम जो ज्यादातर हमारा जो वो होगा इन चीजों को करने के साथ साथ, जब मैं आपके साथ वो कर लूंगा तो आपके साथ मैं खुद कुरान की जो है ना कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा। जैसा आज भी आप देखें, मेरी कोशिश यही थी कि मैंने आपके साथ जितने भी एग्जाम्पल्स रखी हैं ज्यादातर सारी कुरान के साथ रखी है, इसीलिए डॉक्टर फराह जो है वो इस चीज की परवाह नहीं कर रही थी कि बनेगा कैसे, वो बना रही थी पूरा सही, बन कैसे रहा था उनको नहीं मालूम था, लेकिन बना रही थी वो सही। ठीक है ना, तो यही काम आप लोगों ने भी करना है सर। ठीक है जी। डॉक्टर निहाल साहब, कोई सवाल, कोई अशकाल? जी जज़ाकल्लाह, नहीं इंशाल्लाह खैर। ठीक है ना, तो बस आप थोड़ी सी हिम्मत रखें। मैंने कहा ना, अगर सिर्फ अभी प्राइमरीली आपको सिर्फ ये होना चाहिए, जो मेरा अपना वो है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ जो इस लेवल तक आते हैं, अभी आप किसी टेंशन में ना जाए, सिर्फ अगर जो आप जितना पढ़ते हैं उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको इतना पता हो कि हाँ ये इस्म है, और ये इस्म किस हालत में, इसका एराब क्या है, इसकी जिन्स क्या है, इसका अदद क्या है, और अगर ये मुझे को मुरक्कब लग रहा है कि मुझे को मुफरद लग रहा है, मुरक्कब लग रहा है तो कौन सा मुरक्कब लग रहा है, बस ये चीजें आप अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कर सकते हैं तो आप समझे आपने जितना अब तक पढ़ा है वो सब आपने अचीव कर दिया। और अगर आपने 100% नहीं कर सकते तो अगर 50% 60% भी करते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो जितने भी साथी हमारे साथ में मौजूद हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं। वैसे भी कप्तान कहता है घबराओ नहीं, हालांकि उसने घबरा के घबरा लिया कर दिया, लेकिन कहता है घबराओ। ठीक है सर जी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये आखिरी स्लाइड भेज दीजिएगा। जी अभी भेजता हूँ सर। जज़ाकल्लाह।